اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا، جس کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے، جبکہ اس کی موجودہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کے اندر توسیع ہوتی رہی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے پاس اس طرف موجود چھوٹا سا ایک قبرستان موجود ہے جو کہ ایک پل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعبہ کی توسیع کے لیے چاہنے کے باوجود بھی انجینئرز اور کنسٹرکشن ورکرز اس جگہ سے مسجد الحرام کو نہیں جوڑ پائے، کیونکہ جتنی بار بھی کوشش کی گئی یا تو ان کی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یا مٹی اس قابل نہ رہی کہ اس پر کوئی بھی کام شروع کیا جا سکے۔ اسی لیے آخرکار تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر مشرکین مکہ اسلام سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اپنی غیرت کے نام پر، کیونکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونا فخر کی علامت تھی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی اور نامردانگی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے غیر مسلموں کو لگتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نہیں بلکہ اس کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر کوئی بت یا مورتی موجود ہو جس کے آگے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کا تو عام زبان کے اندر مطلب یہی نکلتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کی رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر بس مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے اور ایک امت بنانے کے لیے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان زمین کے سینٹر کے اندر موجود ایک ہی جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ اسی کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ بیت المعمور کے نام سے موجود ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ یہاں پر عبادت کر لے زندگی بھر اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا اصلی گھر ہوتا جیسا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہی کعبہ کی چھت پر مسلمان چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح سے بے حرمتی کر سکتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے خانہ کعبہ کی صرف یہ عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ شرک کرتے تھے اس لیے کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ تو آپ کی پیدائش پر منہ کے بل گر کر خود بخود ٹوٹ گئے اور باقی فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا گئے، جس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ بے حد زیادہ تعداد کے اندر عام مسلمان کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اسی لیے عام عوام کے لیے اسے بند کر دیا گیا، اور صرف شاہی خاندان کے لوگ یا پھر خاص شخصیات مثلا کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے لیے ہی کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اندر سے کعبہ کی زیارت بھی۔ کعبہ کی عمارت کے اندر جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ماربل کا ایک بڑا سا باکس موجود ہے جس کے اندر تمام آئل اور خوشبوئیں موجود ہیں، جن سے کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ 3 بڑے پلرز کے ساتھ کچھ لٹکے ہوئے سونے کے مگ موجود ہیں، جو کہ پچھلے 1400 سالوں سے بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لیڈرز کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے۔ پلرز کے ساتھ موجود یہ مسنگ لائن جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ایک نشانی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ یہ وہ ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ میں داخل ہو کر اس جگہ پر نماز ادا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے مین گولڈن دروازے کے علاوہ ایک اور خفیہ دروازہ بھی تاریخ کے اندر موجود رہا ہے، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے؟ 19 اگست سن 2018 کے اندر حج کے دوران ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوائی طوفان مکہ کے اندر پہنچا، اتنا تیز طوفان کہ حاجیوں کے عارضی خیمے تک اکھڑ گئے۔ اسی دوران تیز بارش بھی ہوئی، لیکن سب سے حیرت انگیز منظر تب دیکھنے کو ملا جب ہوا سے غلاف کعبہ اڑنے لگا اور اس کی اصل عمارت حاجیوں کی نظروں کے سامنے تھی، جو کہ دنیا کے کچھ ہی مسلمان کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت کعبہ کا ایک تاریخی سچ لوگوں کے سامنے آیا کہ تاریخ کے اندر کعبہ کا ایک اور دروازہ بھی موجود رہا ہے، جس کا نشان واضح طور پر آج بھی موجود ہے، اور یہ سیدھی کالے رنگ کی ہاریزونٹل لائن اس دروازے کا اوپری حصہ تھا، جس کے بارے میں آج بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سن 64 ہجری کے اندر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اس دروازے کو بنایا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ اور بھی موجود ہو، تاکہ ایک طرف سے اندر داخل ہونے والے لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکل سکیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خود نہیں کیا، جس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو فنڈز کی کمی، اور دوسرا ابھی اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے کمزور عقیدہ کے مسلمان، جو اس بات پر اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نقشہ خود سے بدل دیا، اور وہ بعد میں خود بھی ایسا ہی کرتے۔ سن 75 ہجری کے اندر جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا، اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا،
اور اسی تعمیر کے دوران اس دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو کہ اس کی موجودہ تعمیر کے اندر آج بھی نشان کے طور پر واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے ملتزم، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان موجود جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی گئی ہر دعا کو ہر صورت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود یہ سرکولر نچلی دیوار کو حجر اسماعیل یا حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی لیے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن کے اندر یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالف متوازی سمت میں۔ اس جگہ پر چھوٹا سا ایک کریک موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ نشان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ سے متعلق حیرت انگیز حقائق کا یہ پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ اس کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کی گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔
ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کی گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا، جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماویل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔
اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں تھا آپ کا دوست حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ